السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 جولائی 2024 اور پیر کا دن ہے. چیزیں بہت تیزی سے آ رہی ہیں. الیکشن ٹرائبیونل نے دیکھیں یاد رکھیے گا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ فارم 45-47 ہے. یہ سارا جو کچھ اب چیس بورڈ میں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ فارم 45-47. باقی ٹرائل 9 مئی کے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی بھی ہیئرنگ جو ہے نا سپریم کورٹ میں وہ شروع ہو چکی ہے. وہاں جو بھی گفتگو ہے سلمان راجہ دلائل دے رہے ہیں ان چیزوں کو جب پروگرام جب اپلوڈ ہوگا اس وقت تک کوئی نہ کوئی اس بارے میں نتیجہ آ گیا ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بیٹھ کر کیا فیصلہ ہوتا ہے. 7 ممبر بینچ آج بیٹھ رہا ہے. اس میں پنجاب میں الیکشن ٹرائبیونل کا تشکیل کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کو کب تک بچاتے رہیں گے ہم. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے میں اس فیصلے میں بہت سے سکم دیکھتا ہوں, میں آج بھی سمجھتا ہوں. اور الیکشن ٹرائبیونل میں جو اسلام آباد کے حوالے سے 3 سماعتیں چل رہی تھیں 47, 48 اور 46 کی 10 جولائی تک ملتوی ہوئی ہے. NA 47 کی سماعت اور NA 48 کی سماعت ملتوی ہوئی ہے 9 جولائی تک اور 11 جولائی تک ملتوی ہوئی ہے NA 46 کا. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے بہت آگے ذرا جانا پڑے گا, ذرا سمجھ آنا پڑے گا. بہت ضروری ہے تاکہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتے رہیں اور کوئی دقت نہ ہو. یہاں جو ہے نا اپنا زبردست جو بات ہے وہ بڑی کمال ہے. اور الیکشن ٹرائبیونل کا جو فیصلہ وہ جو ہے نا تبدیل کرنے کا جو ہے نا وہ معطل ہے. آج آگے جب باتیں ہوئی نا ساری وہ معطل ہے. وہ بحال ہو جائے گا تو کارروائی کریں گے. وہ بنیادی طور پر جو ہے نا وہ یہ لانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور الیکشن ٹرائبیونل پہ وہ معطل فیصلہ جب ہوگا دیکھی جائے گی. بھئی ہیئرنگ ہونی ہے, یہ ہیئرنگ منطقی انجام تک پہنچے اور روزانہ سماعت ہوگی. التوا مانگنے پر 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا ہے. پروگرام کے شروع میں آپ نے دیکھ لی ہوگا میں نے 200 یونٹ جو ہیں وہ میری میڈیا ٹاک آپ نے دیکھ لی ہوگی. 200 یونٹ جو چارج کرنے کے حوالے سے اور جو پروریٹا بیس کے اوپر بیٹھ کے 6 مہینے میں وہی بجلی کا بل چارج ہوگا. یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہیں. جتنی گفتگو میں نے کی ہے وہ آپ نے وہ ساری سن لی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جہاں ٹرائبیونل کے سامنے جو ہیئرنگز ہوئیں اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ راجہ خرم نواز جواب جمع نہ کرانے پر ان کو 30,000 روپے جرمانہ ہوا اور 3 دن میں فارم جو ہے نا 46, 47 اور 48 جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اپنا نا جو مسائل پیدا کریں گی ان کے لیے. یہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ اور جو باتیں ہیں نا ساری کہ طارق فضل چودھری, راجہ خرم نواز اور ان کو سب کو 20-20 ہزار روپے جمع کروانے کا اور جرمانہ کر دیا ہے. یہ جرمانہ ہو رہا ہے اور یہ بھی بات عدالت نے کی ہے اگر آئندہ عدالت سماعت پر ٹرائبیونل کے آرڈر پر عمل درآمد نہ ہوا تو ممبرشپ معطلی کے لیے شوکاز جاری کریں گے. عدالت کو اختیار ہے نا, میں اسٹے مانگا ہوا ہے, ہم لوگوں نے اسٹے مانگا ہوا ہے اور اگر نہ ہوا تو پھر آگے چیزیں ساری دیکھنی ہیں جی. اور جو دوران سماعت ایک اور بڑی زبردست بات ہے. عامر مغل کے الیکشن انجم وکیل کے وکیل نے قابل سماعت ہونے کے نقطے پر اعتراض اٹھا دیا. عامر مغل کی پٹیشن شروع میں 45 دن کے اندر دائر ہوئی, پھر واپس لیے گئے 7 روز میں جمع نہیں کرائی, پھر اعتراضات بھی لگے. اور الیکشن کمیشن وکیل نے اسلام آباد الیکشن ٹرائبیونل کے سامنے انکشاف کیا ہے کہ الیکشن پٹیشن کے پہلے قابل سماعت ہونا دیکھ لیں کیونکہ لاہور میں 50% الیکشن پٹیشن قابل سماعت نہ ہونے پر مسترد ہو چکی ہیں. اور اس میں جو ہے ٹرائبیونل میں کے اختیارات اور 180 روز کے اندر جو ہے نا الیکشن پٹیشن کا فیصلہ پڑھنے سے متعلق عدالت کے اندر سامنے وہ ساری باتیں رکھی گئی ہیں تاکہ چیز ذرا سامنے آ جائے. ایک جو اور چیز بڑی زبردست سامنے رکھنی ہے آپ کے, جب سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو سماعت چل رہی تھی اس میں سلمان اکرم راجہ نے ایک سوال اٹھایا. 5 ہفتوں سے فیملی کو ملزمان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ملزمان کے برے حالات میں رکھا ہوا ہے. ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پتہ چلا
کہ برے حالات میں رکھا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کا یہ ریمارکس تھے, اور جسٹس جمال مندوخیل جو پہلے ملے تھے اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جو پہلے لوگ ملے تھے انہوں نے یہ حالات اور واقعات بتائے ہیں. ابھی 9 مئی کی ہیئرنگ جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں. ٹرائل شاہ محمود قریشی کو راتوں رات وہاں سے ٹرانسفر کر کے لاہور جیل میں لایا گیا ہے تاکہ ٹرائل جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے چلے, یا جو بھی ہے ٹرائل 9 مئی کے ٹرائل جو ہے نا وہ جیلوں کے اندر اب ہوں گے. اس پہ اعتراض بنتا ہے جیلوں میں ٹرائل کس بات کے اوپر؟ استاد دہشت گردی کی کورٹ بڑی محفوظ ہے, وہاں جانا ہو اندر تو آپ تو جا ہی نہیں سکتے. وہاں پہلے نیب کی عدالتیں رہی ہیں اور وہاں ہر ایک اندر جا ہی نہیں سکتا. اور جیل کے اندر ٹرائل کا کانسیپٹ یعنی حیران کن بات ہے نا, کس بنیاد کتنے کے لوگ ہیں, جتنے کے لوگ ہیں وہ آن لائن جوائن کر لیں گے اور وہ ویڈیو زوم کے ذریعے آ جائیں گے. اور پھر یہاں صحافیوں سے, آج میں کورٹ رپورٹرز کے ساتھ وہاں پر موجود تھا لاہور ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے بتایا کہ وہاں تو صحافیوں کو بھی کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایڈمن جج کو یہ سارے معاملے دیکھنے ہیں کہ کس طرح ان ساری چیزوں کو لے کر جائیں گے اور کس طرح یہ سارے معاملے دیکھیں. یعنی اجازت ہونی چاہیے فیئر ٹرائل, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس لا کی بات ہے نا. آرٹیکل 10 ہے کہ 9 مئی کے بالکل واقعات کو ساروں کو آپ رکھ کر آپ بالکل ٹرائل کریں, جیل ٹرائل جیسے بھی ہونے ہیں. اور لیکن آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں, آئین کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے. اس پہ عمل درآمد ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہے ہیں. اور جیل کے اندر جس طرح کے ماحول ہے اب وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. عمران خان نے دیکھا نا پاکستان کے اندر ایک یہ نئی روایت قائم ہوئی ہے. عمران خان کے ٹرائل سارے جو آپ نے دیکھے ہیں وہ ماں سوائے ایک توشہ خانہ کا, اس کو سارے ٹرائل جیل ٹرائل کے اندر ہو رہے ہیں. وہاں وہ عمران خان تو فیس کر رہا ہے, لیکن اب تو جو عدت والا کیس ایک رہ گیا اس میں تو جیل میں رکھ ہی نہیں سکتے, آپ جیل سے باہر نکالنا ہوگا. اسی لیے میں نے اس بات کو سامنے رکھ کر رکھا ہے. اگلی جو بات ہے پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے الیکشن ٹرائبیونل پہ جو ہے نا نوٹسز سارے جاری ہو چکے ہوئے ہیں اس میں, اور اس پہ حکم امتناعی عدالت نے جاری کر دیا ہوا ہے. اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور 29 مئی کا فیصلہ اور 12 جون کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک, یعنی 29 مئی کا فیصلہ دیا جسٹس شاہد کریم نے, اور بڑا کلیئر تھا ٹرائبیونل سے ٹرانسفر کرنا اور یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ دیا تھا. اور اس فیصلے کی کمپلائنس کے اندر ہی 12 جون اور بڑی باتیں ہوتی رہی. یہاں لوگ کہتے رہے, اپنا قیوم صدیقی نے یہ کہا کہ جناب یہ وہ ہے نوٹیفیکیشن. بھائی وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ اصل جو لڑائی ہے, جو طوطے کی جان ہے, وہ فارم 45 اور 47 میں, آج فارم 45 47 سے نیچے گر جائے تو یہ حکومت نیچے گر جائے گی. اس حکومت کو طوالت دینی ہے, اس طوالت دینے کے حوالے سے وہ سارے معاملات اب چل رہے ہیں. اب اس کو طوالت دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آرڈیننس اس لیے لایا گیا نا, آرڈیننس بدنیتی سے لایا گیا, وہ چیلنج ہم نے کیا ہوا ہے. وہ آرڈیننس کے حوالے سے سماعت جہاں پر زیر التوا ہے, اس کے بعد اس میں قانون بھی بن گیا. قانون میں سینٹ نے پاس کر دیا, پریزیڈنٹ کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا. جیسے ہی آئے گا اس کو چیلنج کیا جائے گا. یعنی طوطے کی جو جان ہے نا وہ اس کے اندر ہے. فارم 45 47 اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو لے کر چلی, اس کو منطقی انجام تک آ گیا. ایک ہی آنے کی بات ہے, تینوں حلقوں کے اگر رزلٹ آ گئے, یہی کمپیریزن جو ہے پورے پاکستان کے اندر آنا, تو اس لیے اس کو ہونے نہیں دینا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو یہ کیمپین چل رہی ہے, اس لیے چل رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اگینسٹ جو 4 بجے آج فل کورٹ کا وہاں پر اجلاس ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے, جو پریشر ڈالا ہوا ہے, روک نہیں رہا. ان کو روکنا ہے. ہماری عدالتوں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونے دیا جا رہا. چلے میں اب آتا ہوں, اور آئندہ سماعت میں الیکشن کمیشن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی میٹنگ کے بعد ہوگی. اب جو میں بات اس وقت کہتا تھا, جو چیف جسٹس نہیں آئی ہیں, جسٹس عالیہ نیلم صاحب, اور میں فارم 45 اور 47 کے حوالے سے بڑا اہم, اور یہ ثبوت ہے اس بات کا جو میں بات اس وقت میں نے بات کہی تھی. کیا کہا اس آرڈر میں؟ میٹنگ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حلف کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی. الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملاقات کر کے مسئلے کا حل نکالیں. نئے چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے بعد فوری ملاقات کی جائے, اور الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے وہ زیر التوا رہے گی. الیکشن کمیشن نے چاروں ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو 14 فروری کو خطوط لکھے, یہ وہ بتا رہے ہیں, اور 15 فروری کو لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط لکھا. لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز کے نام خط کے جواب میں دے دیے. الیکشن کمیشن 2 ججز کا نوٹیفیکیشن اسی روز جاری کر دیا. علاقائی ادارہ اختیار بھی تحریر تھا, وہ 2 ججز ناکافی تھے. الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹرائبیونل کی تشکیل کے لیے مزید ججز مانگے. وہیں سے تو معاملہ شروع ہوا. انہوں نے کہا جی اپنی مرضی کے ججز لگانے ہیں, کوئی ادھر جج لگانا ہے یا کوئی ادھر جج لگانا ہے ٹرائبیونل کے حوالے سے. اور وہ فیصلہ بڑا زبردست ہے, بہت خوبصورت فیصلہ لے کر جسٹس شاہد کریم نے. اور
اب سپریم کورٹ اس میں کیا کہتی ہے؟ اب سپریم کورٹ کے بھی تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جتنے بینچز ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کو جس طرح کی پروٹیکشن مل رہی ہے، جس طرح وہ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں منطقی انجام کی طرف جا سکیں. اور جب تک الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا پوسٹ مارٹم ٹھیک طرح سے نہ ہوا اور ہماری عدالتیں اس معاملے کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گی تو یہ ایشو چلتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.